بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام یہ بھی مکی صورت ہے۔ پیچھے والی ہماری ساری یہ مدنی صورتیں تھیں، یہ مکی ہے، اس لیے جب ہم اس کو سنیں گے اور سمجھیں گے تو دماغ میں مکی حالات کو رکھیے گا۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ مکہ ہے، مدینہ کا ٹوٹلی فرق ہے، وہاں کے لوگ بھی فرق تھے اور مخاطب بھی فرق تھے۔ اب یہاں پہ مشرکین مکہ ہے جہاں پہ یہ قرآن پاک کی یہ والی صورت نازل ہوئی تھی۔ یہ قرآن کی ایسی صورت ہے جو کم و بیش مکمل اتری تھی ایک ہی دفعہ میں چند آیتوں کے علاوہ، اور یہ نزول ہجرت سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے جبکہ مسلمان انتہائی تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ مکی ہے اور اس کی آیات ہیں 165۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ الحمدللہ ایسا کلمہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمام تعریف بیان کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف بھی بیان فرما رہے ہیں۔ اور حمد ایسی تعریف کو کہتے ہیں جس سے کسی کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کی عظمت بھی پائی جاتی ہو، اور اس کامل صفات کی وجہ سے واقعی وہ تعریف کے لائق ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کی حمد کی جائے۔ تو ہم اب الحمد جو ہے وہ زیادہ تر صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہی اس کو خاص کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ والا جو کلمہ ہے اس سے قرآن پاک کی 5 صورتیں شروع ہوتی ہیں، ان کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ ہم سورۃ فاتحہ میں پڑھ کے آئے ہیں، یہ اب دوسری آ گئی، اور سورۃ کہف بھی آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی الحمد سے شروع ہو رہی ہے۔ تو تمام تعریف اور ہر طرح کی تعریف، کوئی بھی تعریف اگر دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے تو اللہ کے لیے ہی برحق ہے۔ سچی تعریف جس میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتا، کوئی چاپلوسی نہیں ہوتی، کوئی خوشامد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب، خالق، مالک مانتے ہوئے اس کی تعریف کرتے ہیں، جس نے پیدا کیا۔ کیوں اس کی ساری تعریفوں کے لائق ہے؟ کیونکہ وہی مالک و مختار ہے جس نے آسمان، ملٹیپل آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی، وجعل الظلمات والنور، اور بہت اندھیرے اور روشنی پھیلائی۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی وہ لوگ جو کافر ہیں دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کے، اتنے بڑے رب کی اتنی بڑی قدرت دیکھ کے بھی لوگ جو ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے نفاق بھر دیا ہے وہ اقرار نہیں کرتے، وہ پھر بھی اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ دیکھیے کہ اس آیت سے ہمیں مکہ کے جو لوگ تھے وہ مشرکین ہی تھے، تو وہ شرک کرتے تھے، اللہ کی ربوبیت کے وہ قائل تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ نام عبد اللہ بھی رکھا جاتا تھا، لیکن وہ الوہیت کے قائل نہیں تھے، یعنی ایک الہ کے قائل نہیں تھے، اور یہی سارا مسئلہ تھا یہاں پہ۔ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا، پھر مٹی، اور وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مقررہ مدت یعنی موت، اور ایک اور مدت معین ہے یعنی قیامت، پھر بھی تمہیں اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو۔ یعنی تم ایک مٹی کے بنائے ہوئے عام سے انسان ہو جس نے مرنا ہے، مٹی میں مل جانا ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ کے آگے دوبارہ کھڑا ہونا ہے، اور پھر بھی تم اس اللہ کے ہونے میں شک کرتے ہو۔ وہی ایک اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین میں موجود ہے، جو آسمانوں میں موجود ہے اور زمین میں، وہ تمہارا باطن و ظاہر سب جانتا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی آئی تو وہ اسے اعراض کرتے رہے۔ اعراض کرنا یعنی اگنور کرنا یا لاغرضی برتنا اس چیز کو، اس کو کہتے ہیں اعراض کرنا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ انہیں ہم نے زمین پر اتنا اقتدار بخشا تھا جتنا تمہیں نہیں بخشا، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، پھر ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دیں۔ اور اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب آپ پر اتارتے پھر یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے یہی کہتے ہیں کہ یہ صاف جادو ہے۔ یہ ہر قوم کا وتیرہ رہا ہے کہ جتنے بھی نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے یہ ان کو موعظے طلب کرتے تھے، اور جب موعظے آ جاتے تھے تو کہتے تھے یہ تو جادو ہے۔ ایمان لانے میں ہمیشہ لوگ ہیسیٹنٹ رہے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ،
اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر فرشتہ اپنی اصلی شکل میں کیوں نہیں اتارا گیا، اگر ہم فرشتہ اتارتے تو سارا قصہ ہی پاک ہو جاتا، تو پھر انہیں مہلت ہی نہ ملتی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری بہت سے جو آفتیں ہمارے اوپر آتی ہیں، مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں، وہ ہمارے اپنے ہی گناہوں کے باعث آتی ہیں، اور گناہ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو نعمتوں کے زوال کا باعث بنتے ہیں، اور صرف توبہ ہی ان کو دھو سکتی ہے۔ اور چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ آہستہ آہستہ انسان کو ڈھیٹ بناتے جاتے ہیں، پھر انسان کو بڑے گناہ کرتے ہوئے بھی کوئی جھجک نہیں آتی، ہچکچاہٹ نہیں آتی، اور پھر ان کے اندر وہ پڑھتا پھر گناہ کبیرہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو توبہ کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، سچے دل سے اپنے گناہوں پہ جو ہی احساس ہو اپنی غلطی کا اس کو مان لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ایسی باتیں جو اللہ تعالیٰ خود ہی کہتا ہے کہ اگر یہ فرشتے اتارتے تو سارا قصہ ہی پاک ہو جاتا، تب خود ہی سوچیں کہ فرشتے آ جاتے تو انہیں کیسے پتہ چلتا کہ یہ فرشتہ ہے، اور اگر فرشتے کو اللہ تعالیٰ انسان کی شکل میں لے آتا تو وہ تو پھر انسان ہی ہوتا نا، تو یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی کے وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو یہ پہلی امتوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا آیا ہے، اور اگر آپ لوگ بھی جو سن رہے ہیں، جو قرآن کو پڑھنے والے علم والے لوگ ہیں، جو جیسے ہم سب ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے حلیے کا، ہمارے حجابوں کا، یا ہمارے باہر آنے جانے سے جس ہم نکلتے ہیں، یا دین کے کام کے لیے کوئی نماز پابندی سے شروع کر رہا ہے، تو سب سے پہلے تو گھر والے مذاق اڑاتے ہیں، کوئی مولوی بولتا ہے، کوئی مولانی بول دیتا ہے آپ کو، اور آپ کی باتوں کو لوگ ہلکا لیتے ہیں، تو آپ دل برا نہ کیجیے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، لوگوں نے تو اللہ کے نبیوں کو نہیں بخشا، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ سچ پہ ہو، حق پہ ہو، تو اپنی جگہ پہ ڈٹے رہو، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے لیے وقت کا انتظار کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے جن لوگوں کو آج سمجھ نہیں کل کو آ جائے اور وہ پلٹ کے آ جائیں، اور ایسا ہوتا ہے، حق اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ پھر اور اگر ہم فرشتہ یا کو نبی بناتے تو بھی اسے انسانی شکل میں ہی اتارتے، اور ہم انہیں اسی شعبہ میں ڈالتے ہیں جس میں آپ پڑے ہوئے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق کیا جا چکا ہے، اور پھر ان تمسخر کرنے والوں کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو وہی بات ہے کہ مذاق اڑانے والے یا تو وقت کے ساتھ سیدھے ہو جائیں گے، ایکسیپٹ کر لیں گے، ایمان لے آئیں گے، نیک ہو جائیں گے، تو یا پھر وہ اللہ کے عذاب کے آگے ٹھہر نہیں سکیں گے، اور عذاب آتا رہے امتوں کے اوپر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ہم لوگوں کو کم از کم کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں کبھی بھی۔ اگر آپ کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی اس وقت تو خاموش ہو جائیں اور کسی علم والے سے پوچھ لیں، لیکن اگر آپ کو سمجھ نہیں، یہ کہنا کہ مجھے پتہ ہے قرآن میں تو اللہ نے یہ لکھا ہے، فلانی جگہ تو یہ لکھا ہے، ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے ہم لوگوں کو۔ کل سیرو فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، آپ ان سے کہیے کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، یعنی جو لوگ بار بار نان سٹاپ جھٹلا رہے تھے نبیوں کو اور امتوں کو، نبیوں کو اور احکامات کو، ان کا کیا انجام ہوا۔ ان سے پوچھئے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے کس کا ہے، کہہ دیجئے اللہ ہی کا ہے، اور اس نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، وہ یقیناً تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے واقع ہونے میں کوئی شبہ نہیں، مگر جو خود ہی خسارے میں رہنا چاہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، اس میں سے 99 اپنے پاس رکھے اور زمین پر صرف ایک حصہ بھیجا ہے، اسی ایک جز سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگا کرے، اللہ کے پاس رحمت کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے پاس رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے، مانگنی بھی چاہیے، اور یہ بھی اپنے دماغوں میں رکھیں کہ یہ جو ہماری بخشش جس کی ہم اللہ سے رحمت کی امید کرتے ہیں وہ رحمت کی بنیاد پر ہی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میری رحمت جو ہے وہ میری خشیت پہ بھاری ہے، تو اس کی مشیت پہ بھاری ہے، تو ہم اپنے عملوں کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکیں گے، ہم تو بہت ہی کمزور لوگ ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہماری نیت کوشش دیکھے گا اور اس کی رحمت غالب آئی تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں جگہ دے دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات اور دن میں جو کچھ آباد ہے سب اسی کا ہے اور سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، اور کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سرپرست بناؤں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور سب کو کھانا کھلاتا ہے لیکن کسی سے کھانا لیتا نہیں، کہہ دیجئے مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کروں اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں، نیز آپ کہے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اور اس دن جو شخص عذاب سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم و کرم کیا اور یہ نمایاں کامیابی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف کھانے دیتا ہے، رزق دیتا ہے، وہ رزق کھاتا نہیں ہے۔
یہ انسان، ہم انسان ہیں، ہر جاندار اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے زندہ رہنے کے لیے. اس کو رزق چاہیے، اس کو کھانا چاہیے، پینا چاہیے، ہوا چاہیے، اس کو ارد گرد ماحول چاہیے جس میں وہ زندہ رہ سکے. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے کیونکہ اسی نے یہ سارا کچھ بنایا ہے. تو پھر ہم ایسے رب کی نافرمانی کیوں کر سکتے ہیں جس نے ہمیں اتنی 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 نعمتیں دی ہیں کہ ہم چاہیں بھی تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے ان کو. ہمارا اٹھنا بیٹھنا بولنا، ہم سوچتے ہیں کہ رزق صرف یہ کہ پیسے دے دو، اچھا گھر دے دو، اچھی گاڑی دے دو. یہ رزق نہیں ہے. ہم آنکھیں جو ہماری صحت ہے، ہمارا جسم ہے، ہمارے اعضاء ہیں، ہمارے جسم میں ہڈیاں، کبھی صرف ایک انسانی باڈی کو انالیسس کر کے دیکھیں کتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے اس کے اندر، اور پوری کائنات کتنی بڑی چیز ہے. اللہ ان سب چیزوں کا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے. تو اس کو ایک ماننے میں کون سی چیز درمیان میں آ جاتی ہے؟ یہی بار بار اس چیز کا مضمون آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جسے جہنم سے بچا لیا گیا وہ جنت میں داخل کر دی گیا، وہی کامیاب ہے. آل عمران کے اندر آتا ہے. پھر الزمر میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے. شرک جو بھی کرے گا، جس لیول پہ بھی کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کرے گا، اس کے اعمال، باقی سارے اعمال، چاہے وہ کتنی نیکیاں کر لے، صدقے کر لے، خیرات کر لے، زکوٰۃ دے لے، اچھا بن لے، شہرت ہو جائے اس کی، کچھ بھی کر لو، اگر آپ نے اللہ کو ایک نہیں مانا، اس کی ذات کے ساتھ لوگوں کو شریک کرتے رہے، چیزوں کو شریک کرتے رہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اس کے ساتھ شریک کرتے رہے، تو وہ سب آپ کا بیکار جائے گا. سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع الجد منک الجد. اے اللہ تو دے اسے کچھ کوئی روکنے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتی. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بندوں پر مکمل غلبہ رکھتا ہے اور اس کا مکمل اختیار ہے، لیکن وہ اپنی رحمت کے باعث اس غلبے میں اندھا نہیں ہے. جس طرح چاہے اپنا اقتدار کا لٹ چلایا، بلکہ انتہائی حکیم اور باخبر ہے. وہ اقتدار کو سنبھال کر استعمال کرنے کا پورا شعور رکھتا ہے، اور ہمارے حالات، ہمارے معاملات اپنے حکمت کے ذریعے سے ان کو طے کرتا ہے. پھر اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو اس کے سوا کوئی بھی دور نہیں کر سکتا. اگر کوئی بھلائی کرنا چاہے تو وہ بھی ہر چیز پر قادر ہے. اللہ اپنے بندوں پر پورا اختیار رکھتا ہے. یعنی ہماری طرف جو بھی آتا ہے، اچھا یا برا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتا ہے، اور کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور کوئی بھی فائدہ ہم تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. پوچھئے سب سے بڑھ کر سچی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ کہہ دیجئے اللہ کی، جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. نیز یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں ڈراؤں، اور جن تک یہ پہنچے کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں؟ آپ کہیے میں ایسی گواہی نہیں دیتا. کہہ دیجئے الہ صرف وہ ایک ہی ہے، اور میں اس شرک سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو. یہاں پہ مسلمانوں کی ہم دیکھ رہے ہیں، چونکہ اس کا بیک گراؤنڈ مکی ہے، وہ وہاں پہ شرک ہی زیادہ ہو رہا تھا، تو ساری کی ساری بات، سارا جو کلام ہے، اس کا جو مین جو موضوع ہے وہ شرک ہے، اور ایک اللہ کی وحدانیت ہی ہے. تو اور اللہ تعالیٰ بار بار ایمفسائز کرا رہا ہے کہ جب لوگ بھی آپ سے پوچھیں یا آپ کو قائل کرنے کی کوشش کریں یا مائل کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کہہ دیجیے کرے کہ میں شرک سے بری ہوں، میں اس شرک کا حصہ نہیں بن سکتا جس کے اندر تم پڑے ہوئے ہو. اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی اور اس کو یوں پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. چونکہ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ یہ اہل علم جو تھے وہاں کے، ان کو پوری نشانیوں کے ذریعے پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حق پر ہیں، سچے نبی ہیں، کیونکہ پچھلی کتابوں میں بڑی ڈیٹیل میں بتایا گیا تھا. لیکن اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے وہ اس چیز کا اقرار نہیں کر رہے تھے. اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو جھوٹی بات کو اللہ کے ذمہ لگا دے یا اس کی آیت کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم لوگ فلاح نہیں پا سکتے. اور جس دن ہم سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے، پھر شرک کرنے والے سے پوچھیں گے کہاں ہیں تمہارے شریک جنہیں تم اللہ کے شریک سمجھتے تھے؟ پھر انہیں کوئی بہانہ میسر نہ آئے گا الا یہ کہ کہیں اے اللہ ہمارے رب، تیری قسم ہم تو مشرک تھی ہی نہ.
دیکھیے وہ کیسے اپنے متعلق جھوٹ بکیں گے، اور جو کچھ وہ افترا کرتے تھے سب انہیں بھول جائے گا۔ یعنی اللہ کے سامنے جب اللہ تعالیٰ چیلنج کرے گا انہیں کہ جن جن لوگوں کو تم اپنا بڑا اور خدا مانتے تھے اور اپنا میرے ساتھ ان کو شریک بناتے تھے، ان کو لے کے آؤ نا، کدھر ہیں وہ سارے کے سارے؟ تو وہ اس وقت انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے، کیونکہ کوئی ان کے ارد گرد ہوگا ہی نہیں جس کی باتیں مان کر وہ راہ حق سے بھٹکے ہوئے تھے، وہ کوئی ہوگا ہی نہیں۔ تو پھر ایک اور جھوٹ بولیں گے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے، کہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا۔ تو آپ بتائیں، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ وہ کیسے اپنے ہی متعلق جھوٹ بولیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کچھ پہلے بھی کرتے تھے وہ بھی میرے سامنے رکھا ہوا ہے۔ پھر ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں میں پردے ڈال رکھے ہیں۔ اچھا، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو قرآن پاک کو سنتے ہیں اور سننے والی محفلوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ قرآن کو سیکھنے کی نیت سے نہیں آتے، وہ ججمنٹل ہو کے آتے ہیں۔ وہ ڈھونڈتے ہیں ایسے نقطے، ایسے ترازات جو ان کو اپنے حق میں لے جائیں اور اللہ کی بات کو غلط ثابت کر سکیں، یا بتانے والے کو عاجز کر سکیں، یا استاد کی شامت بلا سکیں جو اس وقت ان کو بتا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگ بھی ہیں، اور تاکہ انہیں ہنسی اڑانے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے کچھ مواد مل سکے، اس لیے ان کی مسلسل ہٹ دھرمی، عناد اور دشمنی کی بنا پر ان کے دل جو ہیں وہ حق قبول کرنے کی صلاحیت سے ہی عاری ہو چکے ہیں۔ یہ ہم بہت شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ جب ایک انسان بار بار کی وارننگ سے بعد بھی بار بار کی جو اللہ تعالیٰ حکمتیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، معجزے دکھا رہا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کا دل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پتھروں کی طرح، اور پھر وہ نیکی اور ہدایت کو قبول ہی نہیں کر پاتے، اور نیکی ان کے اوپر سے آ کے ایسے پھسل جاتی جیسے اس پتھر کے اوپر سے پانی، اور وہ راہ حق سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہوتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ یعنی ایسے لوگ جو اللہ کے آگے جھکنا نہیں جانتے، وہ دوسروں کو بھی اپنی ہی راہ پہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ خود بھی نہیں کرتے، خود بھی مذاق اڑاتے ہیں اور دوسروں سے بھی کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اور وقت ٹلتا رہتا ہے، نہ کسی نے کل دیکھی ہے نہ کسی نے پرسوں دیکھی ہے۔ جو آج ہے وہی آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر ہمارا آج کل سے بہتر نہیں ہوا تو ہم بھول جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار ہوں گے، کیونکہ ایک ایک کر کے زندگی گزر جائے گی ہماری۔ کاش آپ دیکھیں جب انہیں آنکھ پر کھڑا کیا جائے گا تو کہیں گے کاش ہم دوبارہ بھیجے جائیں تو اپنے رب کی آیات کو کبھی نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اب وہ پھر اللہ تعالیٰ انجام سے باخبر کر رہا ہے کہ جب ان کو آگ پر کھڑا کیا جائے گا، جب وہ آگ کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے، دوزخ کی آگ کو دیکھ لیں گے، تو پھر وہ دعا کر وش کریں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے اللہ تعالیٰ، اور نئے سرے سے جا کے اللہ کی آیت کو کبھی نہ جھٹلائیں، مومن ہو جائیں، متقی ہو جائیں اور واپس آئیں تو ان کو جنت ملے۔ بلکہ اس سے پیچھے جو وہ چھپا رہے تھے وہ ان پر ظاہر ہو جائے گا، اور اگر انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تو وہ پھر بھی وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یہ دراصل ہیں ہی جھوٹے۔ جھوٹ بولنے والا اگر عادتاً جھوٹ میں پڑ جائے تو وہ پہ جھوٹ ہی چلتا رہتا ہے، اس کی زندگی بھی جھوٹ، اس کی موت بھی جھوٹ، اس کی آخرت بھی جھوٹ پہ بیس ہو جاتی ہے، اور ان کو جتنی زندگیاں مرضی مل جائیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ جھوٹ میں ہی گزاریں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ یعنی یہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ کوئی بھی نیک عمل کرنے کے لیے جب تک آپ کے دل میں یہ نہ ہو خوف کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھے گا یا دیکھ آگے ہمارا حساب کتاب ہوگا، آپ کو نیکی کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کوئی وجہ ہی سمجھ میں نہیں آتی نا۔ اگر چھوٹے بچوں کو ڈر نہ ہو کہ میں کل اسکول کا کام کر کے نہیں لے کے جاؤں گا، استاد مجھے کلاس میں کھڑا کر کے ڈانٹے گا یا میری بےزتی ہوگی یا میرے گھر میں شکایت آئے گی، تو اس کو کیا ضرورت ہے روز کام کرنے کی؟ مزے سے جائے، آرام سے بیٹھ کے گھر آ جائے۔ لیکن ہمیں انجام کا جو خوف ہوتا ہے وہ ہی سیدھی رستے پہ لے کے رکھتا ہے، اور انجام کا خوف آخرت کا خوف ہے، اللہ سے سامنے کا خوف ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو اللہ پوچھے گا بتاؤ یہ کیا حقیقت نہیں؟ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم، اللہ فرمائے گا تو پھر اب تم عذاب چکھو۔ اور جب قیامت اچانک انہیں آ لے گی تو کہیں گے افسوس، اس معاملے میں ہم سے کیسی تقصیر ہوئی، اس وقت اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پشتوں پر لادے ہوئے ہوں گے، دیکھو کیسے برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ اے محمد، ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی باتیں آپ کو غم زدہ کیے دیتی ہیں، لیکن یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے منکر ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ آپ کا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور نہیں مان رہے۔ ہم دیکھیں ہجرت سے 1 سال پہلے کی صورت، اس کا مطلب ہے کہ اسلام کو آئے ہوئے کم از کم 12 سال ہو چکے تھے،
اور 12 سال کی نان سٹاپ محنت کے بعد بھی ہٹ درمی قائم تھی وہاں پہ سوائے چند لوگوں کے۔ تو ظاہر ہے نبی کے وسلم کا دل برا ہوتا تھا کہ یہ لوگ اسلام کیوں نہیں لاتے۔ اور ویسے بھی سوچیں کہ جو بہت سی چیزیں جب بڑوں کو پتہ ہوتی بچوں کو نہیں ہوتی، تو ہر حال میں اپنے بچوں کو وہ بتانا چاہتے ہیں تاکہ جن چیزوں کو وہ جانتے ہیں، جس چیزوں کا انجام برا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ان کو اولاد، ان کے بچے اس چیز کو فیس کریں جا کے۔ تو علم والے بھی اسی طرح اسی لیے بار بار لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، انجام سے ڈراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں انجام سے ڈرا رہا ہے تاکہ آپ وہ لوگ وہ فیس نہ کریں جس کی فیس کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ تو نبی کے وسلم کا بھی اپنا پورا خاندان تھا وہاں پہ، بہت بڑا خاندان تھا، بہت ارد گرد کے لوگ، رشتہ دار، میل جول، جن لوگوں میں پلے بڑے تھے، بہت سے لوگ منکر تھے۔ تو آپ کا دل غمزدہ ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ اللہ کی آیات کے منکر ہیں، آپ غمزدہ نہ ہو، یہ اللہ کے ایک ہونے کو انکار کر رہے ہیں۔ آپ کو تو یہ ابھی بھی صدیق مانتے تھے، آپ کو پتہ ہی ہوگا، آپ کو امین اور صادق مانا جاتا تھا۔ ابو جہل نبی کے وسلم سے خود کہا کہ ہم آپ کو تو نہیں جھٹلاتے، بلکہ ہم تو اس چیز کو جھٹلاتے ہیں جو آپ لے کر آئے ہیں۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا جو تھا نا، وہ سب سے زیادہ چبھتا تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، اور جن باتوں میں انہیں جھٹلایا گیا اس پر انہوں نے صبر کیا، انہیں ایذا بھی دی گئی، حتیٰ کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں تو آ ہی چکی ہیں۔ اللہ کے کلمات سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت الہیہ یا قوانین جو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیے ہیں وہ یہی ہیں، اور انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے جان نثاروں کی بھی آزمائش کرتا ہے۔ جب باطل کے مقابلے میں قلت کے باوجود ڈٹ جاتے ہیں تو اللہ کی مدد انہیں آ پہنچتی ہے۔ یہ ہم ابھی پیچھے واقعات پڑھ کے گئے ہیں جنگ احد کے اور بدر وغیرہ کے، کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی مدد نازل فرماتا ہے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفْقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اگر ان کافروں کی بے توجہی آپ پر گراں گزرتی ہے، اور اگر آپ یہ کر سکیں گے کہ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں یا آسمان پہ سیڑھی لگا لیں تو ان کے پاس کوئی معجزہ لیں، اور اگر اللہ چاہتا تو خود بھی ان کو ہدایت پر اکٹھا کر سکتا تھا، لہٰذا آپ جاہل مت بنیے۔ اللہ تعالیٰ پھر سے نبی کو فرما رہے ہیں کہ اے محمد، تمہاری تسلی کے باوجود بھی اگر آپ کے دل میں ابھی بھی وہ ایک گھٹن ہے، کوڑ رہے ہیں، تو اپنے اوپر غم کا بوجھ ہی لا دیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ آپ اگر ان لوگوں کی خاطر، ان کی تسلی کی خاطر آسمان پہ سیڑھیاں بھی لگا دیں گے یا زمینوں میں سرنگیں بھی نکال لیں گے معجزوں کی، تو یہ لوگ اپنی روش پہ قائم رہیں گے۔ اور اگر اللہ کے اختیار میں سب کچھ اگر وہ چاہتا تو ایک ہی دفعہ سب کو ہی مسلمان بنا کے بھیج دیتا، یہ سارا سلسلہ ہی نہ ہوتا۔ اللہ تو سب کچھ کر سکتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ایسے ہی ہوتی رہیں گی، آپ اپنا دل چھوٹا مت کریں۔ بات وہی مانتے ہیں جو دل کے کانوں سے سنتے رہے۔ مردے تو اللہ انہیں یوم قیامت زندہ کرے گا، پھر اسی کے حضور واپس لائے جائیں گے۔ یہاں ان لوگوں کی مثال مردوں کی مثال ہے جو سب کچھ جانتے بوجھتے کان بند کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مر کے بھی تو میرے سامنے ہی آنا نا، تو یہ لوگ آنے ہی والے ہیں اللہ کے حضور، اور کہتے ہیں کہ اللہ ہی قادر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا۔ آپ انہیں کہیے کہ معجزہ اتارنے میں تو اللہ ہی قادر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نادان ہیں۔ زمین میں جتنے بھی چلنے والے جانور ہیں، جتنے بھی اپنے بازوں سے اڑنے والے پرندے ہیں، اور سب تمہاری طرح کی انواع ہیں، ہم نے ان کی تقدیر لکھنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ سب اپنے رب کے حضور اکٹھے کیے جائیں گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، بہرے گونگے ہیں، اندھے ہیں اور اندھیروں میں ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم پر لگا دیتا ہے۔ یعنی جس طرح ہمارا حساب تب ہونا ہے، اسی طرح جو ہے چوپایوں اور پرندوں کی بھی دنیا ہے، اور جتنے بھی حیوانات ہیں اللہ کی تقدیر سے کوئی بھی باہر نہیں ہے، اور انہیں بھی قیامت دن اکٹھا کیا جائے گا۔ اور ایک دوسری آیت میں بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ جب وحشی جانوروں کا حشر کیا جائے گا، یعنی انہیں اللہ کے سامنے لوٹایا جائے گا۔ جانور بھی جانوروں پہ ظلم کرتے ہیں، اور ہر ظالم کو اپنے ظلم کا حساب دینا ہے، اور ہر مظلوم کو اپنے پہ کیے گئے ظلم کی جزا ملنی ہے۔
कुल अरअयतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि औ अततकुमुस्साअतु अग़ैरल्लाहि तदऊन इन कुंतुम सादिकीन। आप उनसे कहिए, भला देखो तो अगर तुम्हें अल्लाह का अजाब आ जाए या क़यामत घड़ी आ पहुँचे तो अल्लाह के सिवा किस दूसरे को पुकारोगे। बोलो अगर तुम सच्चे हो, बल्कि तुम सिर्फ अल्लाह को ही पुकारोगे। फिर जिस तकलीफ़ के लिए पुकारते हो अगर वो चाहे तो दूर कर देता है और तुम भूल जाते हो जिन्हें तुम शरीक बनाते हो। और आपसे पहली कौमों की तरफ हमने रसूल भेजे, फिर हमने उन्हें सख्ती और तकलीफ़ में मुब्तला किया ताकि वो आजी से दुआ करें। फिर जब उन पर हमारा अजाब आया तो वो क्यों ना गिड़गिड़ाए, मगर उनके दिल तो और सख्त हो गए और शैतान ने उन्हें उनके अमाल खूबसूरत बनाकर दिखा दिए। फिर जब उन्होंने वो नसीहत भुला दी जो उन्हें की गई थी तो हमने उन पर खुशहाली के तमाम दरवाजे खोल दिए, यहाँ तक कि जो कुछ हमने उन्हें दिया था उसमें वो मगन हो गए। तो हमने उन्हें यकदम पकड़ लिया और वो हर चीज़ से मायूस हो गए। अल्लाह ताला जब अपनी नेमतें देता है हमें, हमारी दुआएं कबूल करता है हमें। जब तक हमें चीज़ मिलती नहीं हम रोज़ दुआ करते हैं उसके लिए, गिड़गिड़ाते भी हैं, अल्लाह को इलाह भी मानते हैं, सब कुछ मानते हैं उसको। लेकिन जब चीज़ें मिल जाती हैं हमें तो हम उसी अल्लाह को सबसे पहले भूलते हैं और उसका क्रेडिट भी नहीं देते उसको। कोई ना कोई उसका क्रेडिट लेने के लिए तैयार होता है, किसी की मेहनत होती है, किसी का सिफारिश होती है, जो भी आप कह लें, इंसान कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट खुद ही लेता है और एक दूसरे को देता है। इस तरह इन ज़ालिमों की जड़ कट गई और हर तरह की तारीफ़ अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने ज़ालिमों को मिटा दिया। आप पूछिए भला, देखो भला, अगर अल्लाह तुम्हारी समात और आंखें सल्ब कर ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे तो अल्लाह के सिवा कोई इलाह है जो तुम्हें वापस दिला सकेगा। देखिए हम कैसे बार बार अपनी आयत बयान करते हैं फिर भी ये लोग मुँह मोड़ जाते हैं। आयत नंबर 42 और 43, अभी हमने यही 45 तक हमने पढ़ा है कि अल्लाह ताला अपने मुआख़ज़ा के कानून की वजाहत फरमा रहे हैं। जब कोई कौम नाफरमानी में मुब्तला होती है तो सबसे पहले उस पर हल्के अजाब जैसे कहत, खुश्क साली या कोई वबा वगैरह आते हैं। ये अजाब बतौर तंबीह होते हैं। अगर लोग नसीहत पकड़ लें और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं तो अल्लाह अजाब दूर करके रहमतें भेज देता है, वरना दूसरी तरफ अजाब आता है, यानी ऐश व इशरत की फरावानी, यानी बेइंतहा दौलत दे देना, और इंसान जो है शैतान के रास्ते पे चल पड़ता है और अल्लाह को भूल जाता है। ये अजाब की बहुत ही सख्त किस्म है, ये अल्लाह की बड़ी सख्त अजाब है अल्लाह ताला का, अगर कोई समझे तो। सिर्फ हाजा मिन फजल रब्बी कहकर अपनी ज़िम्मेदारियों से हम बरी नहीं हो सकते। ऐसे लोग ऐसे मगन हो जाते हैं कि अल्लाह को तो यकसर भूल जाते हैं और तो समझते हैं कि तहज़ीब व तमद्दन की तरक्की हो रही है। अब अल्लाह की नाफरमानी और तकब्बुर हद से बढ़ जाता है तो अचानक अल्लाह ताला का सख्त अजाब आत पकड़ता है उन्हें और अल्लाह उस कौम को तहस नहस करके सफ़ा हस्ती से भी मिटा देता है। ये अल्लाह ताला का ही हमारे ऊपर ख़ास करम है कि उसने ऐसी कौमों को लगामें दी और उनको जुल्म से बास किया। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि पूछिए भला देखो तो अगर तुम पर अल्लाह का अजाब यकदम आ जाए या अलानिया आ जाए तो क्या ज़ालिमों के सिवा कोई और हलाक होगा। और हम जो रसूल भेजते हैं तो इसलिए कि लोगों को बिशारतें दें और डराएं। फिर जो कोई ईमान ले आया और अपनी इस्लाह कर ली तो ऐसे लोगों को ना तो खौफ होगा और ना वो गमज़दा होंगे। और जिन लोगों ने हमारी आयत को झुटलाया तो उनकी नाफरमानियों की उन्हें ज़रूर सज़ा मिलेगी। आप उनसे कहिए, मैं नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं और ना ही मैं गैब की बातें जानता हूँ और ना तुमसे कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, बल्कि मैं पैरवी करता हूँ उसकी जो मेरी तरफ वही की जाती है। आप उनसे पूछिए कि नाबीना और बीना बराबर हो सकते हैं और फिर तुम लोग क्यों नहीं सोचते। और आप उसके ज़रिए लोगों को डराइए जो डरते हैं और उन्हें रब के यहाँ इकट्ठा किया जाएगा जिनके बगैर उनका ना कोई हिमायती ना सिफारशी होगा, इस तरह शायद कि वो मुत्तकी बन जाएं। जो लोग यौम आखिरत पर यकीन तो रखते हैं मगर साथ ही ये इत्काद भी रखते हैं कि वो बुज़ुर्गों की औलाद हैं, बुज़ुर्ग सिफारिश करके उन्हें बचा लेंगे, उन्हें ख़बरदार कीजिए कि इस दिन कोई सिफारिश काम ना आ सकेगी। सिफारिश की नफ़ी मुशरिकीन के लिए है जबकि मोमिनीन सालिहीन के हक़ में सिफारिश का इस्बात है। जो लोग सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं और अल्लाह की रज़ा चाहते हैं उन्हें अपने यहाँ से दूर ना कीजिए। उनके हिसाब से आपके ज़िम्मा कुछ नहीं और ना ही आपके हिसाब से कुछ उनके ज़िम्मा है, लिहाजा आप अगर उन्हें दूर हटाएंगे तो ज़ालिमों में शुमार होंगे। ये चूँकि मक्की सूरत है, मक्का का बैकग्राउंड दिमाग में कि मक्का में ज़्यादातर जो मुसलमान हुए थे लोग शुरू में वो कमज़ोर और मिस्कीन टाइप थे, गरीब थे, ग़ुलाम थे, निस्बतन कमज़ोर तबका था। तो जो शुरफा थे वहाँ के, वो जब इस्लाम लाना चाहते थे या आते थे आपके पास तो वो चाहते थे कि इन लोगों को वहाँ से हटा दिया, गरीब गुरबा को वहाँ से हटा दिया जाए। ये वही तौर तरीके जो आज भी होते हैं। तो इस मामले में अल्लाह ताला ने आपकी को फरमाया कि आप ऐसा नहीं कीजिए।
معززین قریش وغیرہ کی خاطر کچھ لوگوں نے تنہائی میں کہا کہ تمہارے غلاموں کے ساتھ ہمیں بیٹھنے میں شرم آتی ہے، لہذا جب ہم آپ کے پاس آئیں تو انہیں اٹھا دیا کیجیے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، اور حدیث میں اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی آپ کے پاس بیٹھے تھے، مشرکین نے آپ سے کہا ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیجیے تاکہ یہ ہم پر جرأت نہ کریں۔ وہ کچھ آدمی یہ تھے، خود عبداللہ ابن مسعود اور بزیل کا ایک آدمی اور 2 آدمی جن کا نام نہیں لیتا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو اللہ نے چاہا خیال آیا، آپ یہ بات سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، اور اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صرف یہی نہیں کہ انہیں اپنے ہاتھ سے اٹھائیے بلکہ ان کا اکرام اور احترام بھی کریں۔ معززین قریش جو تھے وہ خود تو اسلام لانے میں اس لیے چونکہ اپنے آپ کو معزز سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو ان سے برتر سمجھتے تھے، تو ان کے ساتھ بیٹھنے میں انہیں مسئلہ ہوتا تھا، کیونکہ زیادہ تر جو لوگ تھے شروع میں اسلام لائے وہ انہی کے غلاموں میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشش اور رحم کرنے والا ہے، تو جو بھی توبہ اصلاح کرے تو اس کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ جو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں آپ ان کی باتوں میں نہ آئیے، بلکہ یہ جو پہلے سے مسلمان ہو چکے ان کا اکرام بھی کیا جائے۔ اور اس طرح ہم نے بعض لوگوں کے ذریعے دوسروں کو آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ کہیں کہ کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو نہیں جانتا؟ اور جب آپ کے پاس وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ کہیے تم پر سلامتی ہو، اور تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اور اگر تم میں سے کوئی شخص لا علمی سے کوئی برا کام کر بیٹھے اور اس کے بعد وہ توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے تو یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح ہم اپنے احکام واضح طور پر بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ اور آپ ان سے کہیے کہ مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں اللہ کے سوا تمہیں پکارتے ہو۔ کہہ دیجئے بلا شبہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہ کروں گا، اور ایسا کروں گا تو میں بہک جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں سے نہ رہوں گا۔ کہہ دیجئے اپنے رب کی روشن دلیل یعنی قرآن پر قائم ہوں جسے تم نے جھٹلا دیا ہے اور جس کی تم جلدی کر رہے ہو، وہ عذاب کی وہ میرے پاس نہیں ہے۔ حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے جو حق ہی بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو ہمارے اور تمہارے درمیان کب کا فیصلہ قصہ صاف ہو چکا ہوتا۔ اللہ ظالموں کے متعلق خوب جانتا ہے۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا اختیار کسی اور کو نہیں دیا، وہ صرف اس کے پاس ہی ہے۔ اور ہم نے کل بھی پڑھا کہ اللہ سے بڑا صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ اتنی ہٹ درمیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے عذابوں پہ عذاب نہیں بھیجے جب تک کہ قوموں نے خود نہیں مانگے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی فرما رہے ہیں کہ اگر یہ میرے اختیار میں ہوتا ہے، عذاب تو اللہ کے اختیار میں ہے، اگر ہمارے انسانوں کے درمیان میں ہوتا تو کب کا آپ کا ہمارا فیصلہ ہو چکا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالموں کے معاملے میں بہترین جانتا ہے، علم رکھتا ہے، اور اپنے حساب کتاب اپنے طریقے سے لیتا ہے، میرے کہنے سے نہیں کرتا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، اور غیب کی چابیاں تو اسی کے پاس ہے جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جو زمین پر ہے اور جو خشکی میں ہے، جو پانی میں، وہ سب وہی جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرْقَةٍ، اور کوئی پتا نہیں گرتا الا یعلمها، جسے وہ جانتا نہ ہو۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ وَلَا رَطْبٍ، اور نہ ہی کوئی تر، وَلَا یابسٍ، اور کوئی خشک، جو بھی ہے الا فی کتاب مبین، اللہ تعالیٰ کی کتاب مبین میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ غیر محدود علم غیب کی بنا پر بڑے پیارے الفاظ میں وضاحت کر دی گئی ہے، یعنی عذاب وغیرہ کے فیصلے اللہ کے لیے وقت کا تعین کرنے کے لیے تو ایسا علم درکار ہے اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی کنجیاں 5 ہیں جنہیں اللہ ہی جانتا ہے، یعنی قیامت کب آئے گی، وہی بارش برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ ارحام میں کیا کچھ تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور نہ ہی یہ جانتا ہے وہ کس جگہ مرے گا۔ اللہ ہی ان باتوں کو جاننے والا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص کاہن کے پاس جا کر اسے کچھ دریافت کرے پھر اس کی تصدیق کرے تو اس نے اس چیز سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ لی تھیں جبکہ اس کا عرش پانی پہ تھا۔ تو یہاں پہ تقدیر جو ہے وہ صرف انسانوں کی نہیں، تمام مخلوقات کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ کے رکھی ہوئی ہے۔
کس ٹائم پہ کیا ہونا ہے، عذاب کب آنا ہے، اور خوشخبریاں کب آنی ہے، اور بارش کب ہونی ہے، اور کب مرنا ہے، اور کب جینا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اور اسی کا علم صرف اسی کے پاس ہے. اس کا علم اللہ نے نبیوں کو بھی نہیں دیا. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. اور وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگران فرشتے بھیجتا ہے، حتیٰ کہ تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تمہارے فرشتے اس کی جان لے لیتے ہیں اور ذرا بھر بھی کوتاہی نہیں کرتے، پھر انہیں اللہ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے. ان کا مالک ہے، سن لو، فیصلہ کے اختیار اسی کو ہیں، اسے حساب لینے میں کوئی دیر نہیں لگتی. کہہ دیجئے بحر و بر کی تاریکیوں میں سے کون تمہیں نجات دیتا ہے جسے تم عاجزی سے اور چپکے چپکے پکارتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں نجات دی تو ہم ضرور شاکر ہوں گے. کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر شدت سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تمہیں اس کے شریک ٹھہراتے ہو. قل هو القادر علی، بتا دیجئے کہ اللہ قادر ہے، علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. بتا دیجیے کہ اللہ قادر ہے وہ تم پر، تمہارے اوپر یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر کوئی بھی عذاب مسلط کر دے، یا تمہیں فرقے فرقے بنا کر ایک فرقے کو دوسرے فرقے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے. دیکھیے ہم کس طرح آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں. اس آیت میں عذاب کی 3 قسموں کا ذکر کیا گیا ہے. حضرت سعد سے روایت ہے کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی، 2 قبول ہوئیں اور ایک سے منع کر دیا گیا. میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ قحط عام کے ذریعے میری امت ہلاک نہ ہو، اللہ نے اسے قبول کیا. اور پھر میں نے دعا کی کہ میری امت غرق کے ذریعے بھی ہلاک نہ کی جائے، اللہ نے اس کا بھی قبول فرما لیا. اور پھر میں نے دعا کی کہ آپس میں ان کی لڑائی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تیسری دعا سے مجھے روک دیا. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا وعدہ تو کر لیا، قبول دعا ہمارے نبی کی کر لیں کہ ہم لوگوں کو پانی کا عذاب، یعنی ہم قوم نوح کی طرح نہیں مارے جائیں گے، یا یہ کہ کوئی ایسا عذاب آ جائے پاؤں کے نیچے سے تو زلزلے کی شکل میں. لیکن یہ دعائیں اللہ نے سن لیں، لیکن یہ جو دعا تھی کہ وہ آپس میں لڑے نہ، وہ نہیں قبول ہوئی یا روک دیا گیا اس سے. اور اس لیے ہم آج فرقے فرقے بن کر مسلمان ہی مسلمانوں کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ کی قوم نے اسے قرآن کو جھٹلایا، حالانکہ وہ حق ہے. کہیے میں تم پر داروغہ نہیں، ہر خبر کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہے اور عن قریب معلوم ہو جائے گی. نبی کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، باقی کے معاملات اللہ کے سپرد ہیں. اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں، اور ان سے اعراض کیجیے تاکہ آنکھ کو کسی دوسری بات میں لگ جائیں. اور اگر شیطان آپ کو بلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیے. اگر کوئی شخص ایسی محفل میں بیٹھے اور کوئی جوابی کارروائی نہ کرے جہاں احکام الہی اور اس کے نبی کی سنت کی تحقیر کی جا رہی ہو یا مذاق اڑایا جا رہا ہو، عملی ہو یا قولی، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں دینی غیرت و حمیت کا جنازہ نکل چکا ہے. اس لیے ایسی محفلوں میں بیٹھنا ہی منع ہے. کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم وہاں سے اٹھ جائیں جہاں اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. جہاں پہ مذاق اڑانے کا مطلب ہے کہ ایک تو واقعی مذاق اڑایا جائے، پھر انہیں کمی بیشی کر کے مانا جائے، پھر جن چیزوں سے روکا ہے ان کو کیا جائے، اور جن کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو نہ کیا جائے. یہ سارا کچھ ہی اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے کے برابر ہوتا ہے، اور ایسی جگہوں سے ہمیں اٹھ جانے کا حکم دیا گیا ہے. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. کسی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر نصیحت کرنا ان پر فرض ہے تاکہ وہ غلط کاموں سے بچیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم لوگوں کو کرتے رہنا چاہیے. اور ان لوگوں کو چھوڑیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی میں فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں. انہیں قرآن کے ذریعے یہ نصیحت کیجیے کہ ہر شخص اپنے مال کے بدلے میں قید ہے. اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی حمایتی ہوگا، نہ سفارشی، اور نہ کسی بھی چیز سے بدلہ دینا چاہے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. یہی لوگ ہیں جو اپنے کیے کے بدلے میں قید ہیں. وہ جو کفر کرتے رہیں اس کے بدلے انہیں پینے کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، انہیں المناک عذاب ملے گا. دنیا میں تو کسی بھی چیز سزا سے بچنے کے لیے 3 صورتیں ہوتی ہیں: دوستی، سفارش، جرمانہ یا رشوت وغیرہ دے کے بچ جاتے ہیں. لیکن اللہ کے ہاں ان میں سے کچھ بھی کام نہیں آنے والا. اور یہی چیز ہے، یہی مضمون ہے جو بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں دہرا رہا ہے اور ہمیں پکا کر رہا ہے
کہ آخرت میں یہ چیزیں آپ کے کام نہیں آئیں گی. آخرت تو ہونی ہے، سب سے پہلے تو اس چیز کا یقین کر لیجیے، ہونی ہے. آپ کے عملوں کے جواب آپ کو دینے ہیں. وہ عمل ہم جیتے سوتے ہوئے کرتے ہیں، جاگتے ہوئے کرتے ہیں، سوچتے ہیں، کر گزرتے ہیں، لوگوں کے انفلوئنس میں کرتے ہیں، لوگوں کی باتوں میں آ کے کرتے ہیں. ہم نے انہیرٹ کی ہوئی ہیں بہت سی باتیں ہمارے اندر چلتی آ رہی ہیں، بزرگوں کی رسمیں ہیں جن کو ہم اپنے دین بنایا ہوا ہے. یہ سارا کچھ اپنے ہوش حواس کے اندر بندے کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، کیونکہ آخرت میں ان سب کا حساب ہونا ہے اور ان سب کی پکڑ ہونی ہے. یہ لوگوں کی مثال ایسے جو ہدایت کے راہ پر گامزن ہونے کے بعد پھر گمراہ ہو گئے. وہاں پہنچنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا، جب اپنا حساب کتاب دیکھیں گے، تو چاہے ان کے پاس قارون کے خزانے بھی ہوں، اول تو نہیں ہوں گے، دینا چاہیں گے اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ کہے گا مجھے کچھ بھی منظور نہیں، توبہ ہی منظور نہیں ہے آپ لوگوں کی، جو انسان کفر میں مر جائے. اور ان لوگوں کو حمیم یعنی ابلتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا. اور یہی لوگ ہیں جو اپنے بدلے کیے ہوئے، یعنی آج کل ہم جو بھی کر رہے ہیں، جو ہمارے ہاتھوں کی کمائی آگے جا رہی ہے، وہی ہمارا مقام طے کر رہی ہے وہاں پہ کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، اور اپنے ہی اعمال کے بدلے میں قید ہیں اپنے کفر کے باعث. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذي استحوته الشياطين في الارض حیران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمین. آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان؟ جب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو کیا ہم اس کے بعد پھر سے الٹے پاؤں پھر جائیں؟ جیسے کسی کو جنگل میں شیطانوں نے بہکا دیا ہو، وہ حیران و پریشان ہو اور اس کے ساتھ اسے پکارے ہوں کہ ہدایت درکار ہے تو ادھر ہمارے پاس آؤ. کہیے کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ دے، اور ہمیں تو یہی حکم ہوا کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار بن جائیں اور نماز قائم کریں اور اس سے ڈرتے رہیں. اور وہی تو ہے جس کے ذریعے تم سب جمع کیے جاؤ گے. هو الذی وهو الذی، وہی تو ہے، خلق السماوات والارض بالحق، جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، جس دن وہ کہے گا ہو جاؤ تو وہ چیز قائم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ پھر اپنی جو ہے پیدا کرنے والی جو اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے خالق ہونے کی، اس کا احساس ہمیں دلا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ یہی کہیں کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں جو ہمارا رب ہے اور ہمیں اپنا فرمان بردار ہونے کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو فرمان برداری ثابت کرنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے، اور اس چیز یقین کے ساتھ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے دوبارہ حاضر ہونا ہے.